آج قاسم کو غزالہ کی بازیابی کے لیے البانیہ کے راستے کی چھان بین کے لیے گئے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، اور طاہر کو یہ خبر بھی موصول ہوئی کہ سلطان واپس لوٹ آیا ہے۔ اس خبر نے طاہر کو کسی قدر سکون اور اطمینان بخشا، اور اس کی جان میں جان آئی اور اس کے حوصلے کو جلا بخشی، لیکن قاسم کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ سلطان کے حضور پیش ہو کر تمام حالات اور واقعات اس کے علم میں لانے چاہئیں، تاکہ قاسم اور غزالہ کی بازیابی کی کوئی سبیل نظر آئے۔ لہٰذا وہ سلطان کے حضور پیش ہوا۔ اگرچہ سلطان نے اس کی گزارشات بغور سنی، لیکن کسی خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا، اور محض اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، طاہر بن ہشام، تم مطمئن رہو، تمام حالات ہمارے علم میں ہیں، اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ تمہارے بھائی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے تمہیں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ سلطان نے کھل کر بات نہ کی تھی، لیکن پھر بھی طاہر کو کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تھا، اور اس کی آدھی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ سلطان کونیا کی بغاوت کا کامیاب خاتمہ کرنے کے بعد واپس لوٹا تھا۔ امیر کارامانیہ سلطان کے ہاتھوں شکست کھا کر اس کا مطیع بن چکا تھا۔ کونیا کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے شہاب الدین پاشا کے لشکر کو تقویت پہنچانے کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن امیر کارامانیہ کے ساتھ معرکہ آرائی طول پکڑتی رہی اور اس سے تاخیر ہو گئی، اور اس دوران شہاب الدین پاشا پے در پیش دشمن کے ہاتھوں شکست کھاتا رہا۔ اس کی شکست کی خبر سلطان کو ایشیائی کوچک میں ہی موصول ہو چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ادرینہ پہنچنے میں کوئی تاخیر نہ کی۔ ہنیاڈے کے ساتھ معرکہ آرائی کے دوران سلطان کا بہنوئی محمد چلپی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا، اور اس کی بہن پریشان تھی اور اپنے خاوند کی رہائی کے لیے سلطان پر زور دے رہی تھی۔ دوسری جانب سلطان کا بڑا بیٹا علاؤالدین بستر علالت پر دراز اس کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ ادرینہ پہنچنے سے قبل ہی اسے تمام حالات سے آگاہی ہو چکی تھی۔ قصر سلطانی پہنچ کر جب اس نے شہزادہ علاؤالدین کی تشویشناک حالت دیکھی تو وہ دیگر مسئلے مسائل یکسر فراموش کر بیٹھا۔ اس نے حلیل شہزادے سے ابو جعفر یا قاسم کے بارے میں کوئی استفسار نہ کیا۔ ایک اور تشویشناک بات یہ تھی کہ سلطان نے ابھی تک ابو جعفر یا بہرام خان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی تھی۔ ابو جعفر بھی سلطان کی اس روش پر تشویش اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اگرچہ شہزادہ علاؤالدین کے طبیب سلیم پاشا نے ابو جعفر کو بتا دیا تھا کہ سب کچھ سلطان کے علم میں آ چکا ہے، سلیم پاشا کی حیرت بھی دیدانی تھی، لیکن کثرت سلطانی پہنچنے سے قبل یہ سب حالات اور واقعات سلطان کے علم میں کیسے آ گئے؟ اب ابو جعفر کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ہمہ وقت چوکنا اور چوکس رہے، کیونکہ اسے ہر لمحے اپنی گرفتاری کا اندیشہ دامن گیر رہنے لگا تھا۔ قاسم کی گمشدگی اور سلطان کی پراسرار خاموشی معنی خیز تھی اور کسی بڑے طوفان کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ اب ابو جعفر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس نے پہلے سے جو منصوبہ بندی ترتیب دے رکھی تھی وہ اب مکمل طور پر کامیاب ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ اگرچہ قصر سلطانی میں موجود اس کی حمایتی سے وہاں کی خبریں مسلسل بہم پہنچا رہے تھے، جس میں سرفہرست طبیب سلیم پاشا تھا۔ ایک دن سلیم پاشا نے یہ انکشاف کرتے ہوئے ابو جعفر کو بتایا کہ سلطان اپنے بہنوئی محمد چلپی کی رہائی کے لیے متحدہ صلیبی لشکر کے سپہ سالار ہنیاڈے کے ساتھ خط و کتابت کے سلسلے کا آغاز کر چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان اپنی بہن کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہنیاڈے سے محمد چلپی کی رہائی کا مطالبہ ضرور کرے گا،
لہٰذا یہ خبر سن کر اسے چندان حیرت نہ ہوئی اور اس نے استفسار کیا، لیکن کیا سلطان ہنیاڈے کو سبق سکھانے اور ہنگری پر یلغار کرنے کے ارادے سے دستبردار ہو گیا ہے؟ ابو جعفر کے استفسار کے جواب میں سلیم پاشا نے کہا، یہ بات نہیں ہے۔ سلطان اندرون خانہ صلیبی لشکر کے خلاف صف آرا ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اپنے بہنوئی کی رہائی کے لیے وہ محض سفارتی کوششوں کا سہارا لے رہا ہے۔ آج کل سلطان چاروں اطراف سے مسائل میں گھر چکا ہے۔ اس کا بیٹا علاؤالدین اب اس کی جانشینی کا اہل نہیں رہا۔ لہٰذا ایسے حالات میں اگر کسی نہ کسی طرح سلطان کو ہلاک کر دیا جائے تو سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ ابو جعفر نے زہر خون ہنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سلطان کا چھوٹا بیٹا شہزادہ محمد بھی عنقریب جوانی کی حدود میں داخل ہو جائے گا، لہٰذا یہ بات تم کیسے پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ سلیم پاشا نے بڑے وثوق کے ساتھ جواب دیا، مقدس باپ، شہزادہ محمد ابھی نوعمر ہے۔ سلطان کی ہلاکت کے بعد حکومت سنبھالنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اصل خطرہ تو شہزادہ علاؤالدین تھا، جو اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ ابو جعفر نے سلیم پاشا کے منصوبے سنے تو اسے دلی راحت محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ وہ ادرینا کے کھیل میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اس دوران اسے پھر سلطان کی پراسرار خاموشی کھٹکنے لگی اور اس کا سارا اطمینان اور خوشی رفو چکر ہو گئی۔ اس نے سلیم پاشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سلطان میری خفیہ نگرانی کا بندوبست کر رکھا ہے اور قاسم بن ہشام کے روپ میں بھی ایک بڑا خطرہ میرے سر پر لٹک رہا ہے۔ خیر تم مجھے یہ بتاؤ کہ مارسی کی صحت کیسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے ادرینا میں مزید قیام نہیں کرنا چاہیے۔ سلیم پاشا نے باغور ابو جعفر کی بات سنی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ابو جعفر کی ادرینا سے روانگی کے بعد کیسر قسطنطنیہ کے تمام تر امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑے گی۔ وہ اس قدر بڑی اور اہم ذمہ داری سنبھالنے کے خیال سے گھبرانے لگا، لہٰذا اس نے تشویش سے بھرپور لہجے میں ابو جعفر سے کہا، مقدس باپ، اگرچہ مارسی اب روباسیت ہے، لیکن طویل سفر اور گھوڑے کی سواری اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس کے زخم کھل جانے کا خدشہ ہے۔ آپ اسے کسی آرام دہ سواری میں البانیہ لے جا تو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں آپ کے جانے کے بعد ادرینا میں بغاوت کے شعلے کب بھڑکائے جائیں گے۔ ابو جعفر نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، لوگان تمہیں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جعفر کچے کام کرنے کا عادی نہیں ہے۔ میرا کام مکمل ہے، مجھے محض سلطان کے رد عمل کو دیکھنا ہے۔ ذہن میں رکھو، ادرینا میں بغاوت اس لیے برپا کرنی ہے کہ سلطان مقدس متحدہ صلیبی لشکر سے سوارا ہونے کے لیے پیش قدمی کرنے کی جسارت ہی نہ کر سکے۔ وہ اپنے دارالسلطنت میں اس قدر مسائل کی لپیٹ میں آ جائے کہ ہنیاڈے سے انتقام لینے کی اسے فرصت ہی نہ مل سکے۔ اگر ہمارے مقصد کی تکمیل شہر میں بغاوت برپا کیے بنا ہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بغاوت برپا کرنے کے خیال کو وقتی طور پر فراموش کر دینا ہوگا۔ اس کی بجائے تم سلطان کو بھی ظاہر خوانی کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر سلطان اپنا لشکر جران لے کر ہنیاڈے کے خلاف پیش قدمی کرنے کی کوشش کرے تو پھر تم یعنی چیری میں موجود تمام عیسائی بھائیوں کو بغاوت برپا کرنے کا عندیہ دے دینا۔ شہر میں جگہ جگہ ہنگامے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فساد برپا ہو جائے گا اور جگہ جگہ آگ بھڑک رہی ہوگی تو سلطان اپنی پیش قدمی روک دے گا۔ سلیم پاشا حیرت سے عشش کر اٹھا۔ اسے قیصر قسطنطنیہ کے جاسوس ابو جعفر کی باتیں سن کر محسوس ہوا تھا کہ اس کا منصوبہ کس قدر بے داغ تھا۔ اب صورتحال اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ ابو جعفر ادرینا سے روانہ ہونے کے بعد اسے سلطان کے ارادوں سے باخبر رہنا تھا۔
اگر سلطان متحدہ صلیبی لشکر کے خلاف پیش قدمی نہ کرتا تو سلیم بادشاہ کو یدیچیرے کی بغاوت کو فی الحال روکنا تھا، وگرنہ اسے اس بغاوت کو ہوا دینی تھی۔ اب اس کی مشکل ترین ذمہ داری جو اسے سونپی گئی تھی وہ سلطان کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی ساری انجام دہی تھی۔